میری ساس اکثر بیمار رہا کرتی تھی، وہ میرے سسر کی ضروریات پوری نہیں کر پاتی تھی۔ حالات کے پیش نظر سسر پھر میرے پاس آ جاتے، میں انکار نہ کر پاتی، اور پھر میرا نام اقرا ہے، میری عمر اس وقت 35 سال ہے، میری شادی کو 8 سال ہو چکے ہیں، میرا شوہر ایک ہی بھائی تھا، اس کی ایک بہن تھی جس کی شادی ہو چکی تھی۔ 28 سال کی عمر میں میری شادی ناظم کے ساتھ ہوئی تھی۔ ناظم میرا بہت خیال رکھا کرتے تھے، بہت ہی اچھے تھے، لیکن مسئلہ صرف یہ تھا کہ وہ بیرون ملک رہتے تھے، یہاں پر میری ضروریات پوری نہیں کر پا رہے تھے۔ اس لیے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے گھر والوں نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ اسے بیرون ملک جانا چاہیے، کیونکہ یہاں پر مہنگائی بہت زیادہ تھی اور اس کی آمدن اتنی نہیں تھی کہ ایک پرائیویٹ فیکٹری میں کام کیا کرتا تھا جس میں اس کی تنخواہ صرف 30,000 ہوتی تھی۔ مجھے بڑی مشکل سے مہینے کے 7-8 دنوں میں ہی خرچہ ختم ہو جایا کرتا تھا، اس لیے وہ سارا کچھ چھوڑ کر بیرون ملک چلا گیا تھا۔ اب میری ساس بھی اکثر بیمار رہنے لگی تھی تو ان کی دوا دارو پر بھی بہت زیادہ خرچہ آنے لگا تھا۔ ناظم دبئی میں کام کیا کرتا تھا، وہاں سے وہ پیسے بھیج دیتا تھا اور ہمارا گھر کا نظام اچھے سے چلنے لگا تھا۔ میرا سسر بھی کوئی خاص کام نہیں کرتا تھا۔ جب سے ناظم بیرون ملک گیا تھا اس نے کام وغیرہ بالکل چھوڑ دیا تھا اور گھر میں فری ہی رہا کرتا تھا۔ میرا سسر میرے شوہر سے بھی زیادہ جوان اور تندرست اور مضبوط جسم کا مالک دکھائی دیتا تھا۔ وہ اپنے آپ کو بہت فٹ رکھنے کی کوشش کرتا تھا اور اس میں وہ کامیاب بھی نظر آ رہا تھا، کیونکہ اس کے جسم سے کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ اس کی عمر کوئی 55 سال کے قریب ہوگی۔ اس کے مقابلے میں میری ساس بہت بوڑھی دکھائی دیتی تھی اور وہ اکثر بیمار بھی رہتی تھی، اور یہاں تک کہ چارپائی سے اٹھ کر چلنا بھی ان کے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا۔ اب چونکہ سسر جوان تھا اور ساس بوڑھی ہو چکی تھی تو سسر کی جسمانی ضروریات پوری کرنے کے بھی قابل نہیں رہی تھی، لیکن مرد اور گھوڑا کبھی بوڑھے نہیں ہوتے اور ان کو کنٹرول کرنا بھی بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ تندرست عورت بڑی مشکل سے انہیں قابو کر پاتی ہے، لیکن میری ساس تو پہلے ہی بہت بوڑھی ہو چکی تھی، اس لیے اسے سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ اپنے آپ پر قابو کیسے رکھے۔ اس لیے وہ اکثر اپنے دکھ سکھ اور دل کی بات میرے ساتھ کر لیا کرتے تھے، کیونکہ شادی کو 7 سال ہونے کے بعد بھی میرے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ اس لیے میں بھی بہت زیادہ پریشان ہی رہتی تھی اور میرا سسر بھی اپنے حالات کے ہاتھوں مجبور ہو چکا تھا۔ ہم دونوں ہی مجبوری میں گھرے ہوئے تھے، اس لیے کوئی بھی سہارا ہمیں نہیں مل رہا تھا۔ اب سسر نے 1-2 بار میرے سے بات کی تھی کہ وہ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں نے انہیں سمجھایا کہ میں آپ کے جذبات کی قدر کرتی ہوں، لیکن آپ یہ سوچیں نا کہ زمانے والے کیا کہیں گے کہ بیٹے کی شادی کرنے کے بعد خود شادی کرنے جا رہے ہیں۔ وہ پھر میری بات سننے کے بعد خاموش ہو گئے تھے اور کہنے لگے کہ دیکھو، مجھے تو بہت شرم آ رہی ہے تمہارے ساتھ بھی یہ بات کرتے ہوئے، لیکن میرا گزارا نہیں ہو رہا۔ اب جب انہوں نے اپنے دل کی بات کھول دی تھی تو میں بھی پیچھے نہ رکی۔ میں نے بھی کہا کہ مجبوری تو میری بھی یہی ہے، میں آپ کی فیلنگ کو سمجھ سکتی ہوں، کیونکہ میرے اوپر بھی یہی کچھ بیت رہا ہے۔ پر جب یہ بات وہ کر رہے تھے ان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے تھے اور میں بھی تھوڑا دکھی ہو گئی تھی۔ پھر وہ اٹھے اور چلے گئے تھے۔ نہ جانے ان کی راتیں کیسے کٹ رہی تھی، کیسے وہ اپنے آپ کو کنٹرول کر رہے تھے۔ میری بھی ساری رات تڑپتے ہوئے گزر جاتی تھی۔ میں اپنے شوہر سے یہ بات بھی کیا کرتی تھی، لیکن وہ میری اس طرح کی باتوں پر کوئی بھی دھیان نہیں دیتے تھے اور نہ ہی انہیں اس چیز کا کوئی خیال تھا کہ میں یہاں پر کس حال میں ہوں، اور اگر کہیں کوئی غلط قدم میں نے اٹھا لیا تو کیا ہوگا۔ بس پھر میرے سسر کو بھی کوئی سہارا چاہیے تھا اور مجھے بھی۔ اب ہم دونوں کو سہارا مل چکا تھا جس سے ہم نے نہ چاہتے ہوئے بھی قبول کر لیا تھا۔ ایک بار میں اپنے
कमरे में सोई हुई थी। रात के तकरीबन 10 बजे मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई मेरे कमरे में दाखिल हुआ है। मैंने डर कर लाइट ऑन की तो देखा कि सामने मेरे ससुर खड़े हुए थे और मेरे देखते ही वो शर्मिंदा नज़रों से एक जगह पर खड़े हो गए। मेरे पूछने पर वो कहने लगे कि मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं, मैं कहाँ पर जाऊं और जो मैं करने जा रहा था वो कितना गलत था मुझे ये भी नहीं अंदाज़ा। लेकिन मेरा अब गुजारा नहीं होता और हालात से मजबूर तो तुम भी हो। ये कहने के बाद उसने कमरे की कुंडी लगा ली और फिर वो मेरे पास आ गया, मेरे बेड पर चढ़ा और मुझे काबू करने लगा। मैं पहले तो छूटने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन उनकी गिरफ्त बहुत ज़्यादा मजबूत थी। मैं अपने आप को आज़ाद नहीं करवा पाई। बस फिर क्या था, मैंने भी खुद को हालात के हवाले कर दिया था और उसके बाद का काम मेरे ससुर का था। इन्होंने अपनी मुकम्मल तसल्ली की और मेरी भी बरसों की प्यास बुझ चुकी थी। मुझे ऐसे महसूस हो रहा था कि जैसे सहरा में बारिश आई हो और कमल का फूल सहरा में खिल उठा हो। फिर वो मेरे कमरे से चले गए थे। अब मैं नहा धोकर लेट गई थी और मुझे नींद इतनी पुरसकून आई थी कि मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकती। यही सिलसिला 2 साल तक जारी रहा था और एक बार हुआ ये कि हम इकट्ठे वक्त गुजार रहे थे। मेरे शौहर मुझे सरप्राइज़ देने के लिए बैरून मुल्क से आ गए थे। आकर इन्होंने कमरे का झट से दरवाज़ा खोला और हमें इस हालत में देखकर वो उन्हीं कदमों पीछे लौट गए थे। मुझे तलाक दे दी थी और अपने बाप को आज तक माफ़ नहीं कर पाए थे। मैं अपने माँ बाप के घर रहती हूँ। मेरी भाभियाँ और भाई मेरे से बात तक भी नहीं करते, बस खाना वगैरह दे देते हैं और मैं पूरा दिन अपने कमरे में पड़ी रहती हूँ और मेरी दिमागी हालत भी पागलों वाली हो चुकी है। मैं किसी से नज़रें तक मिलाने के काबिल नहीं रही। जो हरकत मैंने की थी वो किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं थी। तो दोस्तों, मेरी आप सब लोगों से यही गुजारिश है कि अपने नफ्स पर काबू रखें। नफ्स के बहकावे में आकर कभी भी ऐसा कदम ना उठाएं कि जो सारी ज़िंदगी के लिए आपके किरदार पर दाग बन जाए। और गलती सिर्फ मेरी नहीं थी, बल्कि हमारे इस मुआशरे की भी है, जिसने मर्द को इस चीज़ पर आमादा किया कि वो पैसों की खातिर अपनी औरत को दूसरों के रहमो करम पर छोड़ दे और फिर जो भी हो इसकी ज़िम्मेदार भी औरत को ही ठहराना है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। बाकी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सबकी बहन बेटियों की इज़्ज़तें महफूज रखे।